الا اللہ۔ میرا نام راجہ امجد نوید ہے جی میں ذیشان کا بڑا بھائی ہوں۔ جی راجہ ذیشان کا جی جی الحمدللہ ذیشان صاحب ہر سال محفل میلاد اسکول میں مناتے ہیں۔ یہ ایک ان کا اچھا اقدام ہے کہ ریلی کی صورت میں اس دفعہ وہ ایک ریلی نکال رہے ہیں جو بچوں کے لیے بہت حوصلہ افزائی ہے۔ یہ ہمارے علاقے کے لیے بھی ایک اچھا اقدام ہے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ ضرور ان کو لانا چاہیے، ان کو اس فیلڈ میں لانا چاہیے اور بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ان کو بتانا چاہیے۔ میرا نام میرا نام امجد علی بدنی ہے جی تو میں فتح جنگ سے تعلق رکھتا ہوں جی حضور کا ثنا خان ہوں ماشاء اللہ۔ تو راجہ صاحب کی یہ جو کاوش ہے ماشاء اللہ اس کو آپ خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں اور بہت اچھی کاوش ہے کہ راجہ صاحب نے فتح جنگ کی تاثیر کا جو پہلا یہ قدم اٹھایا انہوں نے فٹبال گاؤں میں، ماشاء اللہ ان کا یہ پہلا قدم اس طرح ہے جیسے بارش کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ان کو دیکھ کے انشاءاللہ فٹبال میں نیکسٹ سال میں کہتا ہوں کہ فٹبال میں بہت زیادہ لوگ جوش و خروش سے میلاد مصطفیٰ منائیں گے، کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ایسی سرگرمی میں نے نہیں دیکھی آج سے پہلے۔ تو یہ پرائیویٹ اسکولوں میں جی پرائیویٹ اسکولوں میں تو یہ راجہ صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور دوسرے ہمارے استاد گرامی محمد رضوان کونین صاحب، تو اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور ان کو کامیابی عطا فرمائے، ان کی بھی بہت بڑی کاوش ہے۔ تو ان دونوں باپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے اہلیان فٹبال کے لیے اتنا اچھا کام کیا۔ تو یہ ڈسٹرکٹ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی کاوش ہے اور پہلا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری، عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری، آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، بات بن جائے گی معاشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی معاشر میں ہماری ساری۔ جی میں ملک ثاقب فدا ایڈوکیٹ میرا نام ہے جی، میں ایکس سیکٹری ہوں، جنرل سیکٹری ہوں فتح جنگ۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، حکم ہے قرآن پاک کے اندر کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باصادت پر خوشی مناؤ۔ یہ ایک بڑا مستحسن قدم ہے رائل بیکن الائٹ اسکول کی طرف سے اور رائل ذیشان صاحب کی طرف سے کہ وہ عید میلاد پر اقبال گاؤں کے اندر ایک ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی مستحسن ہے، جس کی جتنی ستائش کی جائے کام۔ میرا نام نور الوہاب منیروی ہے، میں امام خطیب جامع مسجد امام حسن مجتبیٰ جینگر سے تعلق رکھتا ہوں۔ بیسیکلی علاقہ بنیر پیر بابا سے میرا تعلق ہے
صدر جماعت اہل حرم پاکستان تحصیل فتح جنگ سے میری وابستگی ہے، اور میں آج کی اس عظیم الشان ریلی کے حوالے سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، قرآن معظم میں رب ذوالجلال جل و مجدہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت یہ ان لوگوں کے قریب ہیں جو نیکوکار ہیں، جو محسنین ہیں۔ اللہ پر کسی کا احسان نہیں، لیکن جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ یقیناً وہ قابل تحسین ہیں۔ اللہ رب عالم جل و مجدہ ذیشان صاحب کو اور ان کے جملہ اسٹاف کو اور ان کے معاونین کو اللہ تعالی دارین کی عزت نصیب فرمائے۔ یہ آج کا جو اقدام ہے یہ بچوں میں اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم ناموس رسالت ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عملی جو ہے وہ ان کی اس زندگی کو اپنی زندگی میں شامل فرمائیں۔ ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، ان کی زندگی میں ہم ختم نبوت کے اس قدم کو، اس قانون کو، اس دینی منصب کو اتنا نافذ کر لیں کہ کل وہ حضور کی ناموس پر پیراداری کے لیے وہ 24 گھنٹے متوجہ ہوں۔ سیرت ابن ہشام کی ایک روایت یاد آتی ہے، خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھابڑی میں کھجور شامل کر کے کھجور ڈال کے وہ بیچتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں ایک دن حاضر ہو رہے ہیں، حضور نے اعلان کیا کہ ابھی مسلمہ کذاب کی طرف سے مجھے ایک پیغام ملا ہے، اور اس پیغام میں وہ بڑا لمبا پیغام تھا، مختصر یہ کہ حضور نے ایک پیغام اس کی جواب میں لکھ کر خط لکھ کر فرمایا کہ کون آج موجود ہیں جو مسلمہ کذاب کو میرا پیغام ان کی گھر اس کے دربار میں چھوڑ کر آئے۔ خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت ابن ہشام لکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے کھجور کا وہ ٹکڑا وہ نیچے گر پڑا اور اتنی جلدی میں فرمانے لگا یا رسول اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، میری جان بھی حاضر ہے یا رسول اللہ، میں اس خط کو پہنچانے کے لیے میں ابھی سے حاضر ہوں۔ وہ بارگاہ مسلمہ کذاب کی بارگاہ میں پہنچا۔ مسلمہ کذاب نے دوسری بندے کو خط پڑھانے کے لیے فرمایا کہ ہاں اس خط کو کون پڑھائے گا؟ جب حضور کے لفظ کذاب پر پہنچا کہ ہاں مسلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو اسی دوران مسلمہ کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے سے اس کا جسم سارا سرخ ہو گیا۔ فرمانے لگا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ خبیب بن زید فرمانے لگی میں آپ کو اتنا ہی جانتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کذاب ہیں، بے شک تو کذاب ہیں۔ مسلمہ نے فرمایا پیچھے دیکھو آپ کے پیچھے کون ہیں؟ فرمانے لگا میرے پیچھے آپ کے ہزاروں کی برابر میں فوج ہوں، لیکن جب میں گھر سے نکلتا تھا اس وقت میں نے پیچھے نہیں دیکھا، میں دربار رسالت سے قدم آگے بڑھانے لگا تو میں نے پیچھے نہیں دیکھا کہ میرے 12 بچے گھر میں موجود ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس حوالے سے جب اس مسلمہ کذاب نے خبیب بن زید کا ایک بازو کاٹا، فرمانے لگا آپ ابھی باز آ جاؤ گے؟ فرمایا میری جان بھی چلی جائے میں باز نہیں آ سکتا۔ یہ تعلیم آج بچوں میں دینا چاہیے۔ اس تعلیم کے حوالے سے راجہ ذیشان صاحب کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ رب العالمین ان کے اس قدم میں، ان کے اس فن میں، ان کے اسکول کی اس کاوش میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آج کل ہمارا جو بنیادی جو کاوش کا ذریعہ ہے وہ یہ چھوٹے بچے، معصوم بچے اور جوان ہیں۔ دنیا ساری اسی طرف متوجہ ہیں کہ حضور کی عشق کو، حضور کی محبت کو کس طریقے سے دلوں سے نکالا جائے، لیکن حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزوں کی ادب بچوں میں یہ عام کری، یہ بچوں کو سکھایا کری۔ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بچوں میں شامل کریں، بچوں کی زندگی میں حضور کی محبت کو ڈالیں، حضور کی محبت کو ان کی زندگی کا عملی جامہ بنائیں۔
وحب اہل بیتکم، حضور کی اولاد کی محبت، وعلی حصول تلاوت القرآن، اور قرآن کی ادب اور احترام کو ان کی زندگی کا ایک جامع بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو، آج کی اس پر رونق جلوس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر بھی بار دیگر میر رائل بیکن الائڈ اسکول کے تمام اسٹاف کو اور ڈائریکٹر راجہ ذیشان صاحب کو خراجی تقسیم پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذکر امن ہے، ذکر ہے فتح، ذکر ہے فتح، ذکر شفا ہے، ذکر ہے دوا، ذکر ہے دوا۔ نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ۔ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے، فرمان رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی لب پر جاری تھا۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، میرے نبی کے غلاموں کا اور بچوں کی خوشی دیکھ رہا تھا تو مدینہ پاک کا وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو اس وقت اور بڑا کیا مقامی تھی، اور لوگوں نے بڑا کچھ کیا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجایا، اپنی راہیں ہموار کی اور راہوں کو سجایا، پر جو بچوں کی خوشی تھی وہ دل تھی، اور جو کہ بچہ فطرتاً جو ہے وہ زیادہ خوشی کو اچھا جانتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی
آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ بچوں کے قلوب کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا تھا کہ جب بنی نجار کی بچیوں نے یہ کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح انہوں نے استقبال کیا تھا. اور اگر اسی کی ٹرانسلیشن کی جائے اور اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے, ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حیدری نعرہ حیدری تاجدار رہبر شریعت فخر السادات آل علی اولاد نبی پیر سید امجد شاہ صاحب دامت ظلہم علینا و پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید غلام معین الدین شاہ صاحب دامت فیوزاتہم علینا. اور محفل میں معصوم کلیوں کے درمیان بیٹھے تمام علماء کرام, مداحین حضرات, بالخصوص ہمارے محترم پیارے بھائی دوست راجہ ذیشان صاحب, تمام احباب کو تہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کی بہت کتب میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ المعجم الکبیر اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین. صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید امجد حسین شاہ صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام معین الدین صاحب اور دیگر شرکائے محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ کریم ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. علماء کرام کے درمیان بیٹھا ہوں. قبر کے اندر آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سامنے ہوتا ہے, وہاں پہ علماء کرام بیٹھے ہیں. یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا ما تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے, لیکن یہ بات نہیں ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ماضی استمراری کا صیغہ ہے. ارے یہ بتا کہ اپنی ظاہری حیات کے اندر دنیا میں میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. قبر میں اس بات پر فیصلہ ہونا ہے کہ اس پر عذاب قبر ہونا ہے یا نہیں. سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کہ میرے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو میلاد منانے والے تمام حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جو ساری زندگی آقا کا میلاد مناتے رہتے ہیں. تو جب یہ سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, تو پھر جواب میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے میلاد منانے والوں کے پاس. اب ایک سوال اس کے لیے راجہ ذیشان صاحب, پرنسپل بیکن الائٹ اسکول اور رضوان القونین
भाई बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और जुमला मुंतज़मीन कि आपको ये शहादत हासिल हुई कि आप आका अलैहिस्सलाम के मीलाद के सिलसिले में एक अच्छी रवायत का आगाज़ कर रहे हैं। सैयद अमजद हुसैन शाह साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस रैली की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। ये शहादतों की बात है, आका का मीलाद मनाना और उसमें किसी तरीके से भी किरदार अदा करना जो है वो काबिल तहसीन होता है। मैं तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे एडवोकेट मलिक साकिब फिदा साहब। माशाल्लाह आपने आलिमाना गुफ्तगू की है और हर माशाल्लाह नुक्ते के ऊपर आपको माशाल्लाह अबूल था। वक्त अंदर की वसत ये थी कि गुफ्तगू को फैलाते तो एक पूरा खताब बन जाता मिलाद मुस्तफ़ा की शरई हैसियत के ऊपर। तो मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक रुबाई का सहारा लेते हुए पूरे हमारा ये ज़हन था और अक्सर भी समझा जाता है कि जो सुकून के तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये दीन से दूर होते हैं, ये मस्जिद से दूर होते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ राजा ज़ीशान साहब को कि इन्होंने वो एक जो जहन था और एक नज़रिया था कि ये मस्जिद से और मदरसा से दूर होते हैं। आए देखें, हम अक्सर शिकवा करते हैं, शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाते हो। तो राजा ज़ीशान साहब ने अपने हिस्से की शमा जला दी है। जो रिश्ता उम्मत का कट चुका था, तलबा का मदरसे के साथ और मस्जिद के साथ जो रिश्ता कट चुका था, इस रिश्ते को बहाल करने में एक अहम किरदार किया है। आपने एक अहम किरदार अदा किया है और एक अहम रोल अदा किया है। अल्लाह ताला आपकी सही जमीला को अपने दरबार में दर्जे कबूलियत अता फरमाए। एक रुबाई का सहारा लेना है और अजीम मदाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो स्टेज के ऊपर मदू करना है। अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। मैं और आप जिस पाक नबी का मिलाद मना रहे हैं उनकी शान क्या है कि ये खुद खुदा की शान बन के तशरीफ लाए हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। सोचती होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मैं अभी इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ अजीम मद्दाह रसूल बुलबुल चमनस्तान मदीना आशिक रसूल सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त महाब जनाब रिजवान कौनैन साहब। मेरे अजीज़ बच्चों, बिलखुसूस पीर तरीक़त किताब शरीयत पीर सैयद मोइन शाह साहब और बिरादरन मेरे इंतहाई वालिद इस्लाम इज़्ज़त माब पीर सैयद उमर शाह साहब और सबरादा वाला शान पीर सैयद ज़ीशान साहब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे मगर बस्ती के लोग, हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे मगर बस्ती के लोग, नात की सबके हमारी आबरू करते थे। मैं इंतहाई नालायक कामिल शख्स पीर तरीक़त पीर सैयद मोइन शाह साहब और किबला पीर सैयद अमजद शाह साहब की मौजूदगी में क्या अर्ज़ करूँ। बस दो जुमलों पर इत्तफ़ा करूँगा कि रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे पीर साहब और आप सब को इस खित्ते के लिए चुन लिया है। अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ ख़ास से हज़ूर अलैहिस्सलाम की खुसूसी निगाह शफ़क़त से और औलिया अल्लाह के फैज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये रैली इनका पज़ीर है। और मेरी ये दुआ भी है अल्लाह करीम इस सिलसिले में मज़ीद हमें कामयाबियाँ अता फ़रमाए, तरक्कियाँ अता फ़रमाए। मैं अदारा आज़ा के जुमला असातिज़ा मेरे बरादरम अल्लामा ज़हीर साहब और इनके साथ जो टीम में काम करने वाली है और बिलखुसूस पीर साहब पीर सैयद मोइन शाह साहब और पीर सैयद अमजद शाह साहब के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, हौसला अफजाई फरमाई, हमारे सर पर दस्ते शफ़क़त फरमाई और हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। इनकी इस हौसला अफजाई की बदौलत और इनके इस हौसले के महरून मिन्नत हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आइंदा भी ये हमारे साथ
اسی طرح شفقت فرمائیں گے. میری اور راجہ ذیشان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس خطن کو نعت کے حوالے سے مزید آگے لے کر چلیں. تو بات وہی ہے کہ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق خاص سے. جو ہو سکا، جو آپ کو اچھا لگا، جو اچھا نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، حضور علیہ السلام کی نگاہ شفقت ہے. اور جو جہاں کہیں آپ کو خامی محسوس ہو رہی ہے وہ ہماری نفس کی کمزوری ہے، وہ ہماری ذات کی کمزوری ہے. دعا کریں اللہ ہماری تمام تر کمزوریوں پر پردہ ڈالے اور ہمیں مزید حضور کی نعت کی خدمت اور بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مزید عائل نہیں رہنا چاہتا. میں اسی پہ اتفاق کروں گا کہ ہمارے سرپرست موجود ہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمارے سر پر سادات کا سایہ موجود ہے. اور استانِ عالیہ مظفر شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان لیے ہم اپنے دامنوں کو سموئے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کریم ان کا فیضان ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے اور حضور علیہ السلام کا ذکر ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے. میں پیر صاحب کے ادارے کا اور آپ کے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے عزیز بچوں کا شکر گزار ہوں. آپ نے تعلیمی سرگرمیاں اس محفل کے لیے ترک کی، مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے. میں دعا گو ہوں اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کو بہتر صلہ اور بہتر جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذکر امن ہے ذکر